تشریف رکھیں ذرا 2 منٹ. خواتین شروع ہی کر رہا ہوں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس وقت ہمیں اسلام اور پاکستانی نامی کتاب کے حصہ دوم کا باب اول پڑھنا ہے، جس کا عنوان ہے اسلام کی تاریخ میں عقل اور نقل کی کشمکش کے 2 اہم دور اور بر صغیر میں علی گڑھ اور دیوبند کے 2 متضاد مکاتب فکر کا قیام. یہ جو ہم نے کل تفسیر کے مکاتب فکر کا ایک جائزہ لیا تھا، اور نقشہ ابھی تک چونکہ بنا ہوا ہے بورڈ پر، تو اس کے ضمن میں ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے اس بورڈ کا حوالہ جو ہے وہ مناسب رہے گا اس نقشے کا. اگرچہ ایکسٹریم پر تو سر سید احمد اور ان کے متبعین تھے، جو جدید سائنٹیفک ریشنلزم 19ویں صدی میں آیا، اس سے سب سے زیادہ مسموم اور سب سے زیادہ متاثر تو یہ حلقہ ہے. لیکن یہ نہ سمجھیے کہ باقی سب اس سے بالکل غیر محفوظ رہے، اس لیے کہ یہ تو ایک وبائی کیفیت تھی. باقی جتنے حلقے ہیں وہ کم و بیش کوئی قدرے کم کوئی قدرے زیادہ متاثر ہوئے. اب میں سب سے پہلے علامہ اقبال کے بارے میں عرض کر دوں کہ خود انہوں نے اپنے لیکچرز میں بعض خیالات کا اظہار کیا ہے کہ جو اس سائنٹیفک ریشنلزم کے زیر اثر ان کی رائے بنی ہے. مثلا یہ کہ جنت اور جہنم جگہیں نہیں ہیں، کیفیتیں ہیں. Hell and heaven are not places but states، کیفیات. اب یہ رائے ظاہر بات ہے کہ ہمارے متفق علیہ اور وہ چیز کے جو تسلسل کے ساتھ پوری امت کی تاریخ میں مانی ہوئی شے ہے، اس سے انحراف ہے. اسی طریقے سے مولانا فراہی، چونکہ یہ بھی سر سید کے بہت ہی قریب رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں، جب کوئی انسان ان کے قریب رہے تو کچھ نہ کچھ اثر وہ ان سے قبول کرتا ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں لاہور میں ادارہ ثقافت اسلامیہ جب بنا تھا تو ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم ایک بڑی زوردار شخصیت تھے. وہ فلسفہ، فکر، ادب، اس میں ان کو بڑا درک حاصل تھا. لہذا جو علماء اس ادارے سے وابستہ ہوئے، کوئی کم کوئی زیادہ ان کے فکر سے یقیناً متاثر ہوئے. ان میں مولانا جعفر شاہ پلواروی بھی تھے، ان میں مولانا محمد حنیف ندوی بھی تھے. لیکن یہ کہ بہرحال اس جدید ریشنلزم کا اثر ان حضرات تک ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم صاحب کے ذریعے سے پہنچا ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم. اسی طرح سر سید بڑی گمبھیر شخصیت تھے، بڑی مؤثر شخصیت تھے، بہت زوردار شخصیت تھے، بڑے دبنگ انسان تھے. تو ان کے قریب جو لوگ گئے ہیں وہ یقیناً ان سے متاثر ہوئے ہیں. ان میں سے مثلاً مولانا فراہی ہیں. اگرچہ اب ان کا عربی کا علم اور فہم اور اس کا ذوق بہت گہرا، بہت پختہ، لیکن یہ کہ جدید سائنٹیفک ریشنلزم کی ہمیں اس کی کوئی لہر جو ہے اور اس کے جو آثار ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں مولانا فراہی صاحب کے ہاں بھی، اور مولانا اصلاحی صاحب کے ہاں تو اس سے کہیں زیادہ ہے. مولانا فراہی کی جو رائے ہے تفسیر سورہ فیل کے بارے میں، وہ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے کہ 1400 برس تک امت ایک ہی اس کے معنی سمجھتی رہی ہے کہ معجزانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا، اور وہ پرندے جو بھیجے ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں وہ کنکریاں تھیں کہ جنہوں نے بلٹس کا کام کیا ہے، اور ہاتھی جو ہیں وہ سب ہلاک ہوئے، فوجی ہلاک ہوئے،
وہ بھس بن گئے. لیکن یہ کہ چونکہ معجزہ جو ہے وہ اس سائنٹیفک ریشنلزم کے خلاف ہے. سائنٹیفک ریشنلزم کا تو اصول یہ ہے کہ لاز آف نیچر یہ مستقل ہے، دائم ہے، انبریکیبل، انوائلیبل. تو اب جو قانون طبیعی ہے، مثلاً یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا، یہ اس قانون طبیعی کے خلاف ہے. لہذا جدید ریشنلزم نے اس کی یہ تعویل کی کہ یہ مد و جزر تھا، سمندر میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. جب وہ سمندر جزر کی حالت میں تھا، کچھ خشکی نکل آئی تھی، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے. اور جب فرعون آیا تو جو مد کا وقت تھا سمندر چڑھاؤ پر آ گیا، غرق ہو گیا، تاکہ وہ معجزے کی جو ہے کیفیت اس میں نہ رہے، بلکہ وہی جو ایک ذہن بنا تھا سائنٹیفک، اس سائنٹیفک ذہن میں بات اتر جائے. تو یہ بات بہت سے لوگوں نے جدید دور میں کہی ہے، سر سید نے کہی. تو اسی طرح کا معاملہ جو ہے اس معاملے میں تو نہیں، اگرچہ مولانا اصلاحی صاحب اس کے لیے ہواؤں کا تصرف کہتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ سمندر کو ہٹا کے لے گئی تھی، اور ہواؤں کا تصرف ہے، پھر ہوا دوبارہ واپس لے آئی. لیکن اس سے بھی وہ معجزے کی تصویر تو نہیں آتی سامنے. معجزہ تو یہ ہے کہ فانفلق البحر فکان کل فرق کالطود العظیم، الفاظ تو یہ ہے قرآن کے، کہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایسے ہو گیا جیسے ایک بڑی چٹان. تو نقشہ ہی بالکل اور ہے. تو اس اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اس دور میں وبائی کیفیت رہی ہے، اور اس میں اس حد تک کہ میں اس انتہا پر لے کر گیا تھا اہل حدیث کو، اس لیے کہ یہ حضرات تو اصحاب ظاہر کہلاتے ہیں، الفاظ کو اس کے ظاہر پر محمول کرتے ہیں. حکمت اور فلسفہ یہ اپنی جگہ رکھیے، اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا فرمایا، ہم تو اس پر عمل کریں. لہذا اس کو بالکل دوسری ایکسٹریم پر میں نے رکھا تھا. لیکن مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں وہ جو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واقع آیا ہے کہ جب کہ انہوں نے یہ فرمائش کی، استدعا کی، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ ذرا مجھے دکھا، مشاہدہ کرا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن، اللہ نے سوال کیا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرا دل اور مطمئن ہو جائے، ٹھک جائے، یقین کامل حاصل ہو جائے. اب جو تدبیر بتائی گئی اس کی جو تعبیر ہے پوری امت نے کی ہے وہ تو یہی، اور الفاظ اسی کے معید ہیں کہ فرمایا گیا 4 پرندے لے لو، ان کو ٹکڑے کر دو، قیمہ بنا دو، آپس میں ان کے گوشت ملا بھی دو. البتہ یہ کہ پہلے ان کو اپنے سے مانوس کر لینا، سرہن الیک، تاکہ تمہاری سیٹی پر جیسے ہوتا ہے کہ آواز پر پالتو جانور جو ہے وہ دوڑا ہوا آتا ہے، اس طرح سے انہیں مانوس کر لو، پھر ان کو توڑ کاٹو، ٹکڑے کرو، اور پھر ان کو جا کے ایک ایک پہاڑی کے اوپر رکھاؤ فاصلوں پر، وہ ملا جلا گوشت، پھر ان کو پکارنا، وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے تمہارے پاس. تو اب یہ بات ظاہر بات ہے کہ اگر اسے یہ کہا جائے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پرندے کو سدھا لیا، تو پھر جب سیٹی مارتے تو پرندہ آ جاتا ہے، بس اس کو ٹکڑے اکڑے کرنا یہ خامخواہ مولویوں نے سمجھ لیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہی بات تھی تو اس کے اتنے اہتمام سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ہر مرغ باز اور ہر کبوتر باز جانتا ہے کہ میرا کبوتر اور میرا مرغ جو ہے میری آواز پہچانتا ہے، تو ایسا مشاہدہ کرانا اور اتنے اہتمام سے اس کا ذکر کرنے کی بات کیا تھی؟ اور احیاء موتیٰ کے لیے کون سی دلیل بنی؟ وہ مانوس کرنا تو اسی لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ فرما دے گا، لیکن پھر تمہاری طرف لوٹ کے وہ کیوں آئیں گے جب تک کہ تمہارے اس آواز کے ساتھ مانوس نہ ہو؟ تو مانوس کرنا اس لیے ہے کہ ان کا گوشت جو ہے وہ بالکل ملا کر قیمہ بنا کر رکھ دو گے، پھر بھی اللہ زندہ کرے گا، پھر تم ان کو پکارو گے اور وہ آ جائیں گے. اور یہ ہے تفسیر مولانا ثناء اللہ امرتسری کی. تو اس دور میں یہ سائنٹیفک ریشنلزم جو ہے، ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، بچا اس سے کوئی نہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، اس لیے کہ ایک وبائی کیفیت تھی، اور اس وبائی کیفیت سے آپ کو معلوم ہے کہ سبھی لوگ کم و بیش متاثر ہو جاتے ہیں. ان میں ایک معاملہ ہے خاص مولانا مودودی کا. یہ چونکہ اول تو قریب رہے علماء دیوبند کے، جمعیت علماء ہند اس کے ساتھ ان کا رابطہ رہا، الجمعیت کے ایڈیٹر رہے،
مولانا احمد سعید صاحب دہلوی اور مفتی کفایت اللہ صاحب، ان کے ساتھ ان کے بڑے برخوردارانہ انداز کے مراسم رہے۔ وہ بزرگ تھے، یہ چھوٹے تھے، نوجوان تھے، لیکن بہت ہی قریبی ان کے تعلقات تھے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ ان حضرات کے یہ صحبت یافتہ تھے اور باقی کسی اور سے ایسا گہرا تعلق، سر سید سے مثلاً کوئی ایسا قریبی تعلق، کوئی رابطہ لمبا چوڑا ان کا نہیں رہا، اگرچہ ایک ضرور شخص ایسا ہے جس سے ان کا رابطہ رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، اس کے لیے شواہد موجود ہیں کہ مولانا نے خاص اپنا جو اسلوب نگارش ہے، انداز تحریر، وہ اسی شخص سے حاصل کیا، وہ نیاز فتح پوری، اور وہ بھی اس دور کا ریشنلسٹ اور بہت سی چیزوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے میں ید طولہ رکھنے والا انسان تھا، تو اس کا قرب تو رہا ہے، لیکن سر سید سے کوئی قریبی رابطہ نہیں رہا۔ اور دوسری چیز جو ان کو بچا لے جانے والی تھی، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، یہ اہم بات ہے۔ ایک تو یہ کہ ایسے حضرات کا قرب، اور دوسرا یہ کہ یہ داعی کی حیثیت سے سامنے آئے۔ داعی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بھی عوام کی نفسیات ہیں ان سے بہت زیادہ فصل ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر آدمی کی بات جو ہے وہ کوئی قابل قبول ہوگی ہی نہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ کچھ نہ کچھ غیر شعوری طور پر آدمی کو باندھ کر رکھتی ہے کہ بہت ہی زیادہ ایکسنٹرک بات جو ہے وہ اگر کرے گا تو گویا کہ دعوت کے لیے وہ شے بہت نقصان دہ ہو جائے گی۔ یہ چیز یقیناً مفید ہوتی ہے، اور یہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ وہ جو ایک وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ جب تک آدمی خود کامل نہ ہو جائے اور اپنی پوری اصلاح نہ کر لے تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض احادیث اور جو مذمت آئی ہے قول و فعل کے تضاد کی، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، قرآن مجید میں جو آیا، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تو اس سے لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے اندر تو ابھی یہ عیوب ہیں، یہ نقائص ہیں، میں لوگوں کو خیر کی بات کیسے کہوں؟ تو اس وسوسے کے ازالے کے طور پر میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ در حقیقت دعوت خود اپنی ذاتی اصلاح میں بھی ممد ہوتی ہے۔ جب آپ خیر کی بات کہتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر بھی خود بخود بھی احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے اپنے دامن کے داغ دھبے جو ہیں وہ دھو لینے چاہیے، اور دوسرے یہ کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ متوجہ کر دیتے ہیں کہ میاں ہم سے کیا کہہ رہے ہو، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، اپنا کردار تو دیکھو۔ اور یہ ایک فائدہ مند بات ہے، فائدہ بخش بات ہے کہ اس سے جو آپ کوشش کر رہے ہیں اپنے اصلاح کی، اس کوشش کو تقویت حاصل ہوگی۔ تو دعوت کے میدان میں جو لوگ آئیں گے وہ اس اعتبار سے محفوظ تر مقام پر ہوتے ہیں کہ انہیں یہ ہر لفظ سوچ کر نکالنا پڑتا ہے، ہر بات جو ہے دیکھ کر کہنی پڑتی ہے کہ اس کے کوئی ایسے اثرات تو نہیں ہوں گے کہ جو میری دعوت کے لیے مضر ہو جائیں، اور یہ چیز ایک طرح کا تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ ہمارے جو راسخ العقیدہ علماء ہیں وہ بہت سی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، مولانا مودودی کی بھی، لیکن وہ بہت زیادہ دور جانے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے چند ایک جگہوں پر، جیسے مثلا رفعنا فوقکم الطور، وہ واقعہ جو آتا ہے کہ جب میثاق لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے تو رفعنا فوقکم الطور، اٹھا دیا تمہارے اوپر ہم نے پہاڑ کو۔ اب اس کی تعبیر انہوں نے یہ کی ہے کہ ایسے محسوس ہوا انہیں کہ زلزلے کی کیفیت تھی، گویا کہ پہاڑ اوپر گرا چاہتا ہے۔ یہ بھی در حقیقت اسی ایک جو سوچ کا ایک زاویہ ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ علماء نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ بالکل جو الفاظ جس انداز میں بار بار آئے ہیں قرآن مجید میں، بلکہ کانہ ذلہ، یہ بھی لفظ کہیں آیا ہے، بالکل ایسے ہو گیا جیسے کہ سائبان تو ظاہر بات ہے زلزلے کی کیفیت میں آدمی کے اعصاب پر تو اثر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ عمارت گری کہ گری میرے سر پر ہے، شاید آ رہی ہے، آئی کہ آئی، لیکن کانہ ذلہ، وہ تو ایسے ہو گیا جیسے کہ سائبان۔ تو یہ چیزیں جو ہے خرق عادت، معجزات، ان کو اسی رنگ میں لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی قانون طبعی بنایا ہے، اور قانون طبعی بنا کر اللہ مجبور نہیں ہو گیا، اس کے ہاتھ بند نہیں گئے، اس کا اختیار مطلق برقرار ہے، وہ جب چاہے اپنے کسی قانون کو توڑ دے، اس کا اختیار ہے، لیکن وہ قانون روز روز نہیں توڑتا۔ اگر ہر وقت یہ قانون ٹوٹتے رہتے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہوتی، کوئی لاز آف دی نیچر مرتب ہی نہ ہوتے۔ یہ تو در حقیقت اس کے جو حتمی نظر آتا ہے یہ سلسلہ چلتا ہوا، تبھی تو یہ سائنس جو ہے آگے بڑھی، ٹیکنالوجی آگے بڑھی۔ آپ حساب کتاب کرتے ہیں اور سیکنڈوں کا فرق نہیں ہوتا کہ لاکھوں میل جو راکٹ ہے وہ جا کر
اور عین وقت پر جا کر اپنے مقام پر پہنچتا ہے۔ یہ حساب کتاب کیسے ممکن ہوتا اگر ہر وقت قانون فطرت جو ہے وہ قدرت بدلتا رہتا؟ تو یہ شاذ ہوا ہے، لیکن اللہ کا اختیار مطلق ہے، قانون بنانے والا وہ ہے، اور قانون بنا کر وہ معطل نہیں ہو گیا، مجبور نہیں ہو گیا، وہ معذور نہیں ہو گیا اس سے کہ اب میرے تو ہاتھ بند گئے، میں کیا کروں، قانون تو میں بنا چکا۔ یہ ہے در حقیقت وہ سائنٹیفک نیشنلزم کا جو انداز فکر ہے، جس نے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تھوڑا کہیں زیادہ سرایت کیا ہے، لیکن سب سے اہم وہ در حقیقت یہ ہے جس نے اس کو ایک باقاعدہ فلسفہ اور ایک باقاعدہ ایک نظام فکر کی حیثیت سے مرتب اور مدون کیا، وہ سر سید احمد ہے۔